السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا لیسن ہے ہمارا احکام حرف الراء یعنی را کا لیسن۔ حرف اور را کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں یعنی 3 احکام ہیں۔ جیسے نون ساکن کے 4 احکام تھے، نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام تھے اور میم ساکن کے 3 احکام تھے، اسی طرح را کے بھی 3 احکام ہیں۔ پہلا ہے تفخیم، دوسرا ہے ترقیق اور تیسرا ہے جواز الوجہین۔ یہاں دیکھیے پہلا قاعدہ تفخیم یعنی مفخم، حروف کو موٹی آواز سے منہ بھر کر پڑھنا یعنی پر کر کے پڑھنا۔ جب موٹی آواز سے حرف را کو پڑھا جائے تو منہ میں زبان تالو کی طرف اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ بھر جاتا ہے۔ یعنی ایک را کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے تو منہ کو بھر کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو مفخم یعنی تفخیم یعنی موٹا پڑھنا کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے ترقیق یعنی مرقق یعنی پتلا پڑھنا۔ حروف کو پتلی آواز سے پڑھنا۔ پتلی آواز سے پڑھتے وقت زبان نیچے کی طرف رہتی ہے اور منہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں دیکھیے جواز الوجہین یعنی دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پتلا بھی پڑھ سکتے ہیں، تفخیم کے ساتھ بھی اور ترقیق کے ساتھ بھی۔ اب ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نیچے دیکھیے۔ یہاں دیکھیے پہلا حکم تفخیم، حرف اور حرف را ان 7 حالتوں میں تفخیم پڑھا جاتا ہے۔ پہلی حالت کلمے کے شروع میں جب حرف را پر زبر ہو، جیسے را پر جب زبر ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، ربی، رحمتی، رحمان، رسول، رفع، رآہ، رقبت، رادیت۔ تو یہاں پر ہم نے را کو موٹا پڑھا۔ جب را پر زبر ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یا کلمے کے درمیان میں حرف را پر زبر ہو، کلمے کے درمیان میں ہو یا بعد میں ہو یا شروع میں ہو، اگر را پر زبر ہے تو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ بس یہ ایک اس کی سمپل سی رولنگ ہے موٹا پڑھنے کی کہ جب بھی را پر زبر ہوگا، چاہے وہ بیچ میں ہو، درمیان میں ہو یا بعد میں ہو، تو را ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر را درمیان میں ہے، بربی، فرغت، یشرب، حشرت، کرام بررت، ادبر، فحشر۔ یہاں پر دال پر قلقلہ بھی ہوگا، دال قلقلہ کا حروف ہے، ادبر، فحشر، یقدر، وذکر، ان الابرار۔ یہاں پر را جو ہے آخر میں آیا ہے۔ اب دوسری حالت دیکھیے، دوسری حالت کون سی ہے؟ کلمے کے شروع میں جب حرف را پر پیش ہو، جیسے اگر را پر پیش ہو، چاہے وہ شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا بعد میں ہو، اگر را پر پیش ہوگا تو موٹا پڑھا جائے گا۔ یعنی جب بھی را پر زبر ہو یا پیش ہو، چاہے وہ حروف شروع میں ہو، بعد میں ہو یا درمیان میں ہو، را زبر اور پیش کے ساتھ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ رسولاً، رفعت، وریداً، رویداً، رؤوسکم، رشداً، رباع۔ یہاں دیکھیے کلمے کے درمیان میں جب حرف را پر پیش ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا بعد میں ہو، اگر را زبر پیش کے ساتھ ہے تو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ہارون یعنی منہ بھر کر، ینظرون، تؤثرون، ابصارها،
مسرورن. یہاں دیکھیے کلمے کے آخر میں جب حرف را کو پیش ہو جیسے منذرو، یصدرو، ینظرو، الکفارو، الکافرو، تو را جبھی بھی زبر یا پیش کے ساتھ ہوگا تو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، بس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. نیچے دیکھیے تیسری حالت جب حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے یا زبر ہے تو بھی موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را تو ساکن ہے. تو پھر ہم کیا دیکھیں گے کہ جب بھی را پر زبر یا پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں. تو را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، اور جب را زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی جب را ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہوگا تبھی بھی را باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری حالت جب حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. یہاں دیکھیے قرآن، ارسلو، یرسلو، شربا، ترجعو، انصرنی. چوتھی حالت جب حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو. جیسے یہاں پر بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو موٹا پڑھیں گے اور زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. اور سلا، العرشی، مرقوم، مریم، العرض، یرضا. یہاں دیکھیے پانچویں حالت جب حرف را ساکن سے پہلے حرف یا کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرے حرف ساکن ہو اور اس سے بھی پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. وقف کرتے وقت یہ را ساکن ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، جب حرف را ساکن سے پہلے حرف یا کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف ہو. را ساکن سے پہلے یہاں پر یا کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف ہوگا، اگر دوسرے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی حرف پر زبر یا پیش ہو تو وقف کرتے وقت را ساکن ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر جیسے لاسٹ میں را آ رہی ہے تو یہاں پر ہم را کو ساکن کے ساتھ ہی پڑھیں گے. یہاں دیکھیے العصر، خسر، القدر، الغفور، الصدور. چھٹی حالت جب حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کو عارضی زیر ہو. جیسے یہاں پر بھی را موٹا پڑھا جائے گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، جب حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کو عارضی زیر ہو. جیسے یہاں دیکھیے اس طرح را ساکن سے پہلے حرف علت ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو اس کو عارضی زیر بولتے ہیں. تو یہاں پر بھی را موٹا پڑھا جائے گا. رب ارحمہما ام ارتابوا لمن ارتضى ان ارتبتم. با پر قلقلہ بھی کریں گے، ان ارتبتم. یہاں دیکھیے ساتویں حالت حرف استعلاء خا، صاد، ضاد، طا، قاف، ظا جو پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. جب ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر ہو اور بعد والے حرف استعلاء ہو تو پر تفخیم پڑھیں گے. جب بھی را ساکن کے بعد میں ان حروف میں سے کوئی حروف آئے گا، حروف استعلاء یا حروف مستعلیہ، ان کو بولتے ہیں خا، صاد، ضاد، طا، قاف، ظا. تو جب بھی را ساکن کے بعد یہ حروف آئیں گے
तो रॉ साकिन को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, जब रॉ साकिन से पहले जेर होता है तो हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं, और जब रॉ पर जेर होता है तो भी रॉ को बारीक पढ़ते हैं। लेकिन जब रॉ साकिन के बाद इन मोटे हरूफ में से कोई हरूफ आ जाए तो फिर हम, चाहे रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो, तो हम रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ साकिन के बाद मोटा हरूफ आया है इसलिए। वरना तो रॉ साकिन से पहले अगर जेर होगा तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी, अगर इन हरूफ के अलावा कोई भी हरूफ होगा। देखिए, व इरसादन, क़िरतासिन, फिरक़तिन, लबिल मिरसादी। ऊपर बयान की गई तमाम मसालों में हर्फ रॉ तफखीम पर मोटा करके पढ़ा जाता है। यहाँ तक जो भी आपको रॉ के मश्क कराए गए हैं वो सारे रॉ जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताए हैं मोटे पढ़े जाएंगे। दूसरा हुक्म यानी तरकीक, हर्फ रॉ तरकीक यानी पतला पढ़ा जाने वाला। यहाँ देखिए, मुरक्किक हरूफ को पतली आवाज में पढ़ना। नीचे दी हुई तमाम हालतों में हर्फ रॉ को तरकीक से मुरक्किक यानी पतला पढ़ते हैं। पहली हालत, शुरू कलीमे में जब हर्फ रॉ के नीचे जेर हो, जैसे अब रॉ के नीचे रॉ चाहे शुरू में हो या दरमियान में हो या बाद में हो, रॉ के नीचे अगर जेर है तो रॉ को हमेशा बारीक पढ़ेंगे। यहाँ नीचे जेर है, यहाँ दरमियान में जेर है रॉ पर, और यहाँ रॉ पर आखिर में आ रहा है लफ्ज के, यहाँ पर जेर है। तीनों ही हालतों में रॉ को बारीक पढ़ेंगे जब अगर रॉ के नीचे जेर आएगा। रीहिन, मुंह को भरकर नहीं पढ़ना, मुंह को भरकर पढ़ते हैं तो मुफख्खम यानी मोटा पढ़ते हैं। रिदवाना, रिजालन, रिसालतहु, हु को 2 काउंट्स रखेंगे, उल्टा पेश है 2 हरकत, और सीन को भी। रिसालतहु, रिजसुन, रिसालाती। यहाँ देखिए, दरमियान कलीमे में हर्फ रॉ को जेर हो। तजरी, उखरिजत, युसारिऊना, अस्साबिरीना, अशाकिरीना। या कलीमे के आखिर में जब हर्फ रॉ को जेर हो, जब कलीमे के आखिर में रॉ को जेर हो, अल खैरी, अल अमरी, वल जारी, अस्सूरी, अद्दारी, सैदुल बर्री। यहाँ पर शद्दा भी है तो रॉ को 2 बार पढ़ेंगे, और जेर है तो बारीक ही पढ़ा जाएगा। सैदुल बर्री। यहाँ देखिए, दूसरी हालत, कलीमे के दरमियान जब हर्फ रॉ साकिन से पहले जेर असली हो और उसके बाद हर्फ इस्ताला यानी हर्फ मुस्तालिया, खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा में से कोई हर्फ ना हो, जैसे यहाँ देखिए, जब रा साकिन के बाद ये हर्फ आएंगे, जैसे आपने पिछले वाले पेज पर सबसे लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था कि जब रा साकिन से पहले जेर हो, तो वैसे तो हम रा साकिन से पहले अगर जेर होगा तो हर्फ को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन अगर रा साकिन के बाद इन मोटे हरूफ में से कोई हरूफ आएगा तो फिर हम रा को मोटा ही पढ़ते हैं, चाहे उससे पहले जेर हो। यहाँ पर रा साकिन के बाद जो है इन हरूफ में से कोई हरूफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। एक बार और देखिए, दूसरी हालत, कलीमे के दरमियान जब हर्फ रा साकिन से पहले जेर असली हो और उसके बाद हर्फ इस्तिला में से कोई हर्फ ना हो, जैसे यानी इन हर्फ में से कोई हर्फ ना आए रा साकिन के बाद, तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे जेर के साथ। शिरकुन, अल-फिरदौसी, फिरऔनु। यहाँ देखिए, या कलीमे के आखिर में रा साकिन से पहले जेर असली हो, जैसे यहाँ कलीमे के आखिर में जेर असली का क्या मतलब है, यानी कि रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो, तो भी रा को बारीक पढ़ेंगे।
क्योंकि را کے بعد یہاں کوئی موٹا حروف نہیں آیا ہے جیسے پچھلے پیج پر آیا تھا. یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زال ہے. یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا اخفا کرنا ہے, نون کو ناک میں چھپانا ہے. فَأَنذِرْ, فَكَبِّرْ, فَطَهِّرْ, فَاصْبِرْ, أَشِرٌ, قُدِرَ. تیسری حالت, جب پہلے کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے زیر ہو اور دوسرے کلمے کے پہلے حروف استعلا خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا میں سے کوئی حرف ہو. جیسے یہاں پر بھی را کو باریک پڑھا جائے گا. انذر قومک, فاصبر صبرا. چوتھی حالت, جب کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو. جیسے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو بھی را باریک پڑھیں گے, اور اس سے پہلے زیر بھی ہے. اسیر, یسیر, نصیر, غیر, خیر. جب لام ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے خالی الف ہوتا ہے تو اس کو ہم زبر دے کر پڑھتے ہیں. الکبیر, الخبیر. ایسے تمام کلمات میں را ساکن مرقق پتلی پڑھی جائے گی. پانچویں حالت, کلمے کے آخر میں را سے پہلے کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اس سے بھی پہلے زیر والے حرف ہوں. جیسے را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے. ہجر, سحر, وزر, القطر, الذکر. اوپر یہاں دیکھیے, اوپر دی ہوئی تمام حالتوں میں حرف را کو ترقیق سے مرقق یعنی پتلا پڑھتے ہیں. تیسرا حکم دیکھیے, جواز الوجہین, حرف الرا یعنی دونوں طریقوں تفخیم یا ترقیق سے پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح جائز ہے. جواز الوجہین کی دو حالتیں ہیں جہاں پر ہم را کو موٹا اور باریک دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. پہلی حالت کون سی ہے؟ را ساکن سے پہلے حرف کو اصلی زیر ہو اور اس کے بعد والا حرف استعلا زیر والا ہو تو تفخیم یا ترقیق دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. یعنی جب را ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف استعلا زیر والا ہو تو تفخیم اور تنقیق دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. حروف استعلا کون سے تھے؟ ہا, خا, صاد, ضاد, طا, ظا اور قاف. تو یہاں پر قاف ہے تو یہاں پر بھی را کو موٹی اور باریک دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کل فرقن, اور دوسرا طریقہ ہے کل فرقن, تو موٹا اور باریک دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیے دوسری حالت, کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے استعلا ساکن ہو. را ساکن سے پہلے استعلا حرف آیا ہے اور وہ ساکن ہو اور اس سے بھی پہلے زیر والا حرف ہے تو اختیار ہے کہ تفخیم سے پڑھیں یا ترقیق سے, دونوں طرح جائز ہے. لیکن مصر میں تفخیم اور القطر یعنی ترقیق میں ترقیق اختیار کی گئی ہے, لہذا را کی حرکت زبر اور زیر کے. یہاں دیکھیے مصر میں جو را کی حرکت ہے اس کو زبر اور زیر کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر حروف مستعلیہ حروف استعلا ہے تو اس کو ہم کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں جن میں موٹا اور باریک دونوں طرح جائز ہے. مصر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور مصر اس طرح بھی. اس کو دیکھیے عین القطر, یہ باریک ہو گیا اور موٹا ہے عین القطر. حکم امالہ, امالہ کا معنی ہے جھکانا.
را इमाला बारीक ही पढ़ी जाती है। हजरत इमाम हिफ्जुर रहमतुल्लाह अलैहि की रिवायत से पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह इमाला आया है, जो 12वें पारे सूरह हुद के चौथे रुकू आयत नंबर 41 यानी 41 में है। मजरेहा इस कलीमे को इस तरह पढ़ना चाहिए जैसे उर्दू में कहा जाता है आएगा, लाएगा, पाएगा, खाएगा वगैरह। इस तरह मजरेहा पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ने के तलफ्ज़ में या मजहूल की तरह हो जाएगा। यहाँ देखिए मजरीहा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे तो मजरेहा पढ़ेंगे। और ये 12वें पारे की सूरत हुद में आया है, चौथे रुकू में और आयत नंबर 41। इसको मजरीहा नहीं पढ़ते जैसे हम मजरीहा पढ़ते हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया है ये इमाला है, इसको इमाला बोलते हैं और ये कुरान में सिर्फ एक जगह है और इसको हम पढ़ेंगे मजरेहा। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। आज की क्लास हमारी हो चुकी है, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।